حماس کے پاس 20 یرغمالی موجود، اب ایک دو کو نہیں سب کو ایک ساتھ چھوڑنا ہوگا ورنہ صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، ہم نے تجارت اور طاقت کے زور پر 7 جنگیں رکوائیں، روس یوکرین جنگ رکوانا ذرا مشکل، وہاں پر ہر ہفتے 7,000 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ یوکرین سے متعلق سیکیورٹی معاہدہ زیر غور ہے، بھارت کی جانب سے روسی تیل خریدنا مایوس کن قرار، بولے انڈیا پر 50% سخت ٹیرف عائد کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کا نام تبدیل، اب محکمہ جنگ پکارا جائے گا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ اسرائیلی فوج غزہ کو مکمل تباہ کرنے پر تل گئی، شہر میں بچ جانے والی واحد کثیر المنظرہ رہائشی عمارت میزائل حملے میں تباہ، 24 گھنٹے میں مزید 69 فلسطینی شہید۔ برطانوی کابینہ میں رد و بدل، ڈیوڈ لیمی ڈپٹی وزیر اعظم مقرر، وزیر داخلہ یویٹ کوپر کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا، شبانہ محمود نئی وزیر داخلہ۔ اس سے پہلے برطانوی نائب وزیر اعظم انجیلا رینر مکان خریداری کے دوران ٹیکس بچانے کے الزام پر مستعفی ہو گئی تھیں۔ نور آیا، رحمت چھا گئی، عالم انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں، عقیدتوں، محبتوں اور درود و سلام کا دن۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے، شہر شہر چراغاں اور عاشقان مصطفیٰ کی تیاریاں، گلیاں سج گئیں، دل مہک اٹھے، زبانیں ذکر مصطفیٰ سے معطر ہو گئیں۔ ملک بھر میں جلوسوں اور محافل کا انعقاد، کراچی سے خیبر اور گوادر سے گلگت تک عاشقان رسول کے دل نبی مہرباں آقا دو جہاں کی آمد پر مسرور۔ سرکار کی آمد مرحبا، ملک بھر میں میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں، مساجد، بازار، گلیاں اور محلے جگمگا اٹھے، ہر طرف ہے عشق رسول کی خوشبو۔ کراچی کی تاریخی چھاگلا اسٹریٹ کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق، کھارا در بھی روشنیوں میں نہا گیا۔ گورنر ہاؤس میں محفل میلاد، خالد مقبول صدیقی اور کامران ٹیسوری کا خطاب، ملک کی استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں۔ لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت شہر شہر روشنیوں کی برسات، اکاڑا کے سیلاب متاثرین اپنا غم بھول گئے، خیموں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا۔ قومی یکجہتی اور قربانی کے جذبے کا مظہر، 6 ستمبر پوری قوم آج ملی جوش و جذبے سے یوم دفاع منائے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ ارض پاک کی خاطر جان کی قربانی دینے والے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ تاریخی معرکے میں پاک آرمی، فضائیہ اور بحریہ نے شجاعت کی ایسی داستانیں رقم کیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ پوری قوم وطن کے نگہبانوں کی پشت پناہ بنی رہی، وطن کی خاطر جیئیں مریں گے، جوش و جذبے سے بھرپور ترانہ عوام کے دلوں کا ترجمان بن گیا۔ 6 ستمبر پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق اسلحہ اور تعداد میں برتر دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ بہادری نے پیغام چھوڑا کہ متحد قوم کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، مقدس ذمہ داری کو نبھانے کے عہد کا اعادہ کرتے ہیں، امن خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی ایک بار پھر آبی جارحیت، دریائے ستلج میں 2 مقامات سے مزید پانی چھوڑ دیا۔ چناب، ستلج اور راوی کے ریلے ہیڈ پنجنت پر جمع ہونے لگے۔ پانی کا بہاؤ 8 سے 9 لاکھ کیوسک کی خطرناک حد تک جانے کا امکان۔ سیلابی ریلوں سے کئی علاقوں میں تباہی، احمد پور شرقیہ کے متعدد علاقے زیر آب، رحیم یار خان کے 34 دیہات متاثر، پانی علی پور کی قریبی بستیوں میں داخل، مظفر گڑھ کی بستی شیر شاہ کے 2000 سے زیادہ گھر ڈوب گئے، کئی بستیوں میں سینکڑوں شہری محصور، شورکوٹ میں بھی 2000 گھر زیر آب، کوٹ مومن میں صورتحال مزید ہولناک، 40 سے زیادہ دیہات کا زمینی راستہ تیسری بار منقطع، سیلاب سے اموات کی تعداد 49 ہو گئی، 38,90,000 افراد متاثر، 18,39,000 کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ دریائے ستلج میں طغیانی، لودھرا میں متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، درجنوں دیہات زیر آب، ہیڈ گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلیمانکی پر سیلابی صورتحال، 46 سے زیادہ بستیاں زیر آب، بورے والا میں پانی ساہوکا اور ملحقہ دیہات میں داخل، لودھرا میں منشی والا بند ٹوٹ گیا، فصلیں تباہ، بہاولپور میں رہائشی علاقے متاثر، پاک پتن میں ہر طرف تباہی کے مناظر، 75 دیہات ڈوب گئے، خانے وال میں بند ٹوٹنے سے تباہی،
کمالیہ کے درجنوں دیہات کی رابطہ سڑکیں دریا برد۔ دریا راوی میں پانی کی سطح پھر بڑھنے لگی۔ ہیڈ بلوکی پر طغیانی سے ننکارہ کے 121 دیہات متاثر۔ 45,000 ایکڑ رقبے پر فصلوں کو نقصان۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ گجرات میں طوفانی بارشوں سے خوفناک اربن فلڈنگ، شہر دریا بن گیا۔ معمولات زندگی درہم برہم۔ ڈسٹرکٹ جیل زیر آب، قیدیوں کے مختلف اضلاع کی جیلوں میں منتقلی۔ بس اسٹینڈ پر پانی جمع ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ معطل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرات میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ریلیف اور ریسکیو کارروائیوں کا جائزہ۔ اہلکاروں کو شاباش دی۔ متاثرین کے مسائل سنے۔ 10-10 لاکھ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے۔ خواتین اور بچوں میں تحائف بانٹے۔ کیمپوں میں مقیم متاثرین کے لیے طبی سہولیات سے متعلق بریفنگ۔ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز کا جائزہ۔ مریم نواز کو سامنے دیکھ کر متاثرہ شخص رو پڑا۔ وزیر اعلیٰ نے نقصانات کے ازالے کا یقین دلایا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان پر انڈا پھینک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا 2 لڑکیوں پر تشدد، پولیس نے حراست میں لے کر اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں پہلے ہی پتا تھا ایسا کچھ ضرور ہوگا۔ برسٹر گوہر کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ طلال چودھری بولے یہ کلچر پی ٹی آئی نے متعارف کروایا، فرق یہ ہے ہم ایسے رویوں کی مذمت کرتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے انڈا مارنے کا واقعہ شرمناک قرار دیا۔ حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ بات چیت کے لیے کچھ بچا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر کہتے ہیں جس طرح عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت ہمارے لوگوں کو نکالا گیا، اس کے بعد بات چیت کی ضرورت ختم ہو چکی۔ حکومت کا غیر جمہوری رویہ ختم ہو تو کوئی بات بنے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک اور خط۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا؟ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ میں کیوں مقرر نہیں کی گئیں؟ 6 اہم سوالات اٹھا دیے۔ اور یو اے ای نے فتح کا موقع گنوا دیا۔ میزبان ٹیم کو 3 گیندوں پر 5 رنز درکار تھے۔ فرید احمد نے تینوں بالز ڈاٹ کروا کر افغانستان کو 4 رن سے فتح دلا دی۔ 171 کے تعاقب میں یو اے ای کا سکور 166 رہا۔ فاتح ٹیم کے ابراہیم زدران 48 رنز کی اننگز کھیلنے پر پلیئر آف دی میچ قرار۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوگا۔ السلام علیکم، یہ ہے سما اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام صبح کا سما۔ دیکھتے رہیے سما۔